اس سے مانگنا، وہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ میرے قیم صاحب ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے، ہائے ہائے اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، منگن ولو مول نہ سنگی، منگن ولو مول نہ سنگی تے منگدا رہی دعائیں، منگدا رہی، منگدا رہی۔ عرض کیتی حضرت کدوں تک منگنا ہے؟ تو جواب کہہ دیتے ہیں منگن ولو مول نہ سنگی تے منگدا رہی دعائیں، جب تک مقصد پورے نہ ہو سن تب تک ہی منگدا جائیں ہیں۔ اور یاد رکھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں وہ دعا جو تم نے مانگی اور نہیں پوری ہوئی، نہیں ملی، ذرا دل میں خیال تو آتا ہے نا میں نے مانگا تو نہیں ملا، وہ فرماتے ہیں جو مل گیا وہ تو سو مل گیا، جو تم نے مانگا نہیں ملا، تمہارے دل میں خیال آیا دیکھو میں نے اپنے اللہ سے مانگا تھا میرے اللہ نے نہیں دیا، محبوب فرماتے ہیں بروز قیامت وہ دعائیں جو نہیں قبول ہوئی اللہ جل شانہ اپنے بندے کو جب اس کا بدلہ دیں گے اور اتنا دیں گے تو پھر بندہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہے، ہاں کیونکہ وہ چیز بہتر نہیں تھی اس لیے نہیں دی اس نے، وہ چیز میرے لیے دنیا میں بہتر نہیں تھی اس لیے اس نے مجھے نہیں دی، لیکن پھر کیا ہے جو نہیں دی، ظاہر ہے دل میں خیال تو آیا نا جی، میں نے اپنے اللہ سے مانگا میرے اللہ نے نہیں دیا مجھے، میں نے اپنے اللہ سے گاڑی مانگی نہیں ملی، میں نے اپنے اللہ سے فلاں چیز مانگی نہیں ملی، محبوب فرماتے جو نہیں نہ ملا، جو دعا نہیں قبول ہوئی، قیامت کے دن جنت میں اللہ اس کا اتنا بدلہ دیں گے کہ بندہ آرزو کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی ہے، اس لیے حضرت جی مانگنا ہے، دعا ہمارا ہتھیار ہے، دعا ہماری طاقت ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے اور خوب منگنا ہے۔ وہ بس وقت ہو گیا، مجھے یاد ہے حکیم صاحب نے گل سنانے ہونے سے فرمانا ہے کہ مراسی نے نا دعا کرنی اکثر دعا نے کی کرنی، یا اللہ میری نوہاں نا بنیرے تے بہ کے تے دودھ رڑکن، بیچارے کل پیرے پالنی جوتی بھی کوئی نہیں دی ہے، کسی نے کہا چاچا وہ تو پہلے ایک جوتی مانگ، تو پیسے مانگ، تو کو بڑھی مانگ، تو کو کار مانگ، پھر بچے مانگ، ہیں جی پھر بچیاں دی صحت مانگ، پھر بچیاں دی عمر مانگ، ہیں جی تو پھر کتے نوہاں مانگ، تو بابا کی مانگنے ہیں؟ انہوں نے کہا چلیا جائے میں تھوڑے وچ سارا کچھ ہی مانگ لیا ہے، میں تھوڑے وچ سارا کچھ ہی مانگ لیا، منگو پتر، وہ رب العالمین ہے، وہ ملکوں کا مالک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کیا ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے، کیا ہے وہ جو نہیں دے سکتا تجھے، مانگ مانگ بھی مانگ مانگ مانگ، یہاں تک کہ اتنا پسند ہے اس کو مانگنا کہا دعا عبادت کا مغز ہے، بندہ 6 فٹ دا ہے رنگ لال زرق ہوئے مغز ہی نہ ہوئے تو بندہ بندہ کوئی، اتنا پسند ہے اس کو تمہارا مانگنا، بابو فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، مانگا کرو، حضرت تم نہیں مانگتے، مانگا کرو، جتنا تم باہر کھجل ہوتے ہو نا، جتنی تم باہر کوششیں کرتے ہو، جتنے تم باہر دھکے کھاتے ہو، اتنی کبھی کوشش تم دعا میں اپنے اللہ کے سامنے کرو، پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاؤ، حضرت وہ کہہ رہا مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، مانگ کبھی یہ گمان نہ کرنا جی میں گناہ گار ہوں، وہ کہتا گناہ گار تو ہے لیکن میں تو رحیم ہوں نا، تو گناہ گار ہے، تو خطا کار ہے، میں بخشنے والا ہوں، تو سیاہ کار ہے میں پردے ڈالنے والا ہوں، مانگ میرے بندے میں رب ہوں تیرا، تو میرا بندہ ہے، منگو اپنے اللہ منگو۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساتھ ہے اور پھر اللہ کا فضل ہوا کہ یہ مبارک گھڑیاں ہمیں اس کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اپنے فضل و کرم سے
ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو۔ جو کہوں جو آپ سنیں، اللہ دل و جان سے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا محبوب اور مقرب کون ہوگا؟ اور یہ فرمانے کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا، وہ کہ تم لوگوں میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جس کا یہاں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، پھر انعام کیا ملے گا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا محبوب ہوگا۔ اگر آپ گالی کے بدلے میں گالی دے لیں گے تو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں دیں گے تو محبوب بنیں گے۔ اگر آپ بھی بد کلامی اور بد زبانی کے بدلے میں بد کلامی ہی کریں گے تو ہوگا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں 4 منٹ کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا، اللہ چنگیاں سنائیاں نہیں میں چنگی کیتی ہے میں آدھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو محبوب فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن وہ میرا محبوب اور میرا مقرب ہوگا۔ آپ بھی اگر تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مار دیں گے ہونا تو کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہوگا، بڑی کٹ کے لائی ہے میں حضرت، نہیں ماریں گے تو محبوب بنیں گے۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں، آ جاتا ہے حضرت، یہ نہیں مجھے آ جاتا ہے بعض دفعہ، لیکن بس کوشش کرو کہ نہ ہی آئے، اور اگر آ جائے تو معافی کا آپشن موجود ہے، معافی مانگو، لیکن کوشش کرتے رہنا کہ اخلاق اچھا ہو جائے۔ اس وقت کیونکہ ہماری اخلاقی حالت ویسے بڑی ابتر ہے، بہت ابتر ہے ہماری اخلاقی حالت، لیکن انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں، ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے، ساکی ہے۔ کیونکہ اصل میں حضرت جی میرے بچے نے مجھے دیکھا ہی گالی دیتے ہیں تو پھر اس نے بھی گالی دینی ہے، میرے بیٹے نے مجھے دیکھا ہی سناتے ہوئے تو پھر اس نے بھی سنانی ہے۔ ہم کو ڈیلیور نہیں کر سکے، اس نے مجھے کبھی معاف کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت جی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا، آپ کی عمر مبارک اس وقت کم و بیش 100 سال کے قریب تھی، لیکن حضرت جی ایسی باکمال شخصیت تھی۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جو چھوٹے تھے نا، چھوٹے، آپ ان کو بھی بھائی جی کہہ کے بلایا کرتے تھے، اتنے وہ لوگ زبان کے اچھے تھے۔ جو آپ سے چھوٹے تھے نا ان کو بھی کبھی تو کہہ کے نہیں بلاتے تھے، میں نے آپ کو دیکھا آپ ان کو بھی بھائی جی کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ اور میں نے دیکھا حضرت جی ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں بڑے بدتمیز ہیں حضرت، اور ہم ان کی اس بدتمیزی پہ خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا بچہ بڑا بولڈ ہے حضرت۔ بولڈ نہیں ہے، بدتمیز ہے حضرت، ان کو نہیں بڑوں کا ادب کوئی بھی، اور سیکھ کن سے رہے ہیں؟ سیکھ ہم سے رہے ہیں۔ نہیں، میں پھر دہرائے دیتا ہوں، فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ وہ تربیت فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کی، اور کن کی تربیت؟ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفنانا فخر جانا کرتے تھے، جو کئی سال صرف پانی پہ لڑے آپس میں، 2 سال تک صرف پانی پہ جنگیں ہوئی، وہ قوم حضرت۔ محبوب ان کو بتا رہے ہیں کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب کون ہوگا؟ وہ پھر خود ہی کرم فرما دیا، فرمایا وہ کہ تم میں سے جس کا دنیا میں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ دیکھ لو کی بننا جی حضرت، دیکھ لو کی بننا ہے، اس کو بڑا کنٹرول میں رکھو۔ یاد رکھنا حضرت، گولی کا زخم بھر جاتا ہے، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے،
اس کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا حضرت جی، اس کی دھار اتنی تیز ہے حضرت جی۔ میں حضرت اسی جگہ نا، اب تو چلو ممبر شریف پڑھا نا، رمضان شریف تھا، میں معتکف تھا ادھر ہی، تو ایک دوست ہیں تو ذرا بڑے کاروباری بندے ہیں، تو ان کو پتا تھا کہ ظاہر اعتکاف پہ ہے تو اب ادھر ہی ہوگا، وہ مجھ سے ملنے آ گئے، تو میں اور وہ نا ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ نا تھوڑے جسم کے موٹے ہیں، تو بات کرتے کرتے نا ایک تیسرے دوست کا تذکرہ آ گیا، تو میں نے ان سے یہ کہا اس نا موٹے دی وہ بھی موٹے سے نظر انہوں نے میری طرف دیکھا، میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کی خاموشی میں بھی ایک سوال تھا، آف جی جو دی غیر موجودگی چ انہوں موٹا کہن دے ہو تو پھر میری چ بھی کہندے ہی ہو گیا، یہ ان کا سوال تھا، اور میرے پاس حضرت ان کی اس خاموش سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، میں نے شرمندگی سے آنکھیں نیچے کر لی، اور میرے خیال سے کوئی 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں، مجھ میں آج تک اتنی ہمت نہیں کہ میں ان کا سامنا کروں دوبارہ۔ اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے، یہ بڑا گہرا زخم دیتی ہے، یہ بہت گہرا زخم دیتی ہے، اس کو ہمیشہ قابو میں رکھ کے چلا جانا۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں، لیکن ان کی خاموشی میں بھی سوال تھا کہ آپ صاحب جو دی غیر موجودگی چ انہوں موٹا کہن دے دے تے جے کتے میرا بھی نام آندا ہونا تے مینوں بھی آئی کہندے ہو گے سنا موٹے دی۔ بڑا دیکھنا حضرت اس کو، میں اتنا شرمندہ ہوا، میرا دل کیا اس وقت زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، میں اتنا شرمندہ ہوا، اور آج 3-4 سال ہو گئے ہیں میں ان سے مل نہیں سکا، سامنا ہی نہیں ہوتا۔ بہت دیکھنا بیٹا اس کو، اس کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا، اور میں نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں کہ ہم حضرت اس کے استعمال میں بڑے غیر محتاط ہیں، جو منہ سے آئے حضرت جی کہہ دیا، جو زبان پہ چڑھا اس کو نکال دیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، وہ مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ محفوظ ہے نہیں تو لوگوں کو اپنی زبانوں کے زخم سے بڑی احتیاط کرنا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تواتر کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے آپ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے۔ اللہ جناب صدیق اکبر تو وہ شخصیت ہیں جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی ہے، آپ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء بالتحقیق، پہلا نمبر ہے آپ کا، انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن تقوی کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنا ہے اس کی۔ مجھے سینکڑوں فون آتے ہیں جی، کچھ اٹھاتا ہوں کچھ نہیں اٹھائے جاتے، کچھ فون تو ایسے آتے ہیں جو امتحان میں ڈال دیتے ہیں، فون کر کے پچھاڑے ہیں جی سمجھ نہیں آندی کہاں نہیں پچھانے ہیں تیرے پلے کی رہ جائے گا، پھر اللہ معاف فرمائے اپنے منڈے تے پار لے لینا، اللہ کو معافی مانگتے حضرت وہ جگہ اس طرح دی ہے، سگنل نہیں ٹھیک آنڈے، آواز بڑی تھوڑی ہے، بڑی معذرت بڑی معافی، میں نہیں پہچان سکے۔ حضرت کسی کو اس طرح کے امتحان میں نہ ڈالو کہ وہ بیچارہ آپ کی وجہ سے جھوٹ بولے، یہ کیا تو کو عجیب پہچانا یہاں بھائی کوئی آپ نے کو تعلق اس طرح کا رکھا ہے نا کہ ضرورت پڑ گئی انہیں فنان صاحب انہوں فون کرنے لوڑ تو نہیں نا، کیونکہ تعلق اس طرح کا ہے۔ اب زاہد فون کرے تو ضرورت تو نہیں بتانے کی، کیونکہ تعلق اس طرح کا۔ اب دانیال فون کرے، عمران فون کرے تو ضرورت تو نہیں ہے، تعلق اس طرح کا کہ بندہ اب 2 سال بعد فون کر کے مجھے کہ جی پچھاڑے نہیں، تو میرے لیے تو امتحان ہو گیا، اب کیا کروں کدھر جانا۔ عبدالرزاق صاحب بیٹھے ہیں یہ فون کریں، اس طرح بڑے بچے ادھر بیٹھے ہیں، یا فیض صاحب کریں، دنان کریں، تو ان کو ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے کوشش کرو حضرت کسی کا امتحان نہ لو، یاد رکھو یاراں نوں نہیں ازمائی دا کدی، یار کدی نہیں ازمائی دے، یار یار ہوتا ہے، یار ہے جدے تے اونجی شاکے دے چھڑ ہی چھڑو انہوں حضرت جی ازما کے یار رکھے ادگی رکھے حضرت یاراں نوں نہیں ازمائی دا پتر کدی، یاری اللہ اور اللہ کے رسول کی، یاراں نوں نہیں ازمائی دا کدی، یاری اللہ اور اللہ کے رسول لی لائی دی کدی نہیں۔ بڑا امتحان ہوتا ہے حضرت میرے لیے جب ایک بندہ مجھے 2 سال بعد
3 سال بعد فون کر کے جو ہے نا وہ پوچھتا جی دسو پچھانے سمجھ نہیں آتی، لیاقت صاحب بیٹھے نے، عبد الرحمان بھائی بیٹھے تھے، یہ سامنے کاکا بیٹھا تھا، یا تو تعلق اس طرح کا رکھو کہ اللہ معاف فرمائے، بہت بے خطرناک ترین چیز ہے یہ، اگر اس کا صحیح استعمال کرو گے تمہیں ولی بنا دے گی، اور اگر رجت اس کا استعمال ٹھیک نہیں کرو گے یہ تمہارا کچھ نہیں رہنے دے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دو، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، ایک جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، دونوں کی ضمانت دے دو کہ دونوں کا استعمال غلط نہیں کرو گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ دونوں کا استعمال غلط نہیں کرو گے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور افسوس یہ ہے کہ اس دور میں دونوں کا استعمال نہیں ٹھیک، بولنے کے حوالے سے بھی بڑے غیر محتاط ہیں، اور اس حوالے سے بھی قوم ایک عجیب راستے پہ چل نکلی ہے۔ اللہ سب